السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ۔ اخرجہ مسلم۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں عرفہ اور عرفہ کے روزے کے تعلق سے چند باتیں پیش کی جائے گی۔ عرفہ، یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اور اس دن تمام کے تمام حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اس دن وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے، اور یہ حج کے ایک واجبی رکن میں سے ایک رکن ہے۔ عرفہ کے میدان میں حاجی حضرات وہاں پر تکبیر تحلیل میں مشغول رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادات میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حج پہ نہیں ہیں، ان کے لیے ایک مستحب اور بہترین عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ آئیے حدیث سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صیام یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، کہ اس روزے رکھنے کی ایک بہترین فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ میں گمان کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے امید لگاتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی وہ 1 سال جو ہم نے گزار چکے، تمام چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے نادانی میں ہو گئے، ان تمام گناہوں کا کفارہ، اور 1 سال بعد کے یعنی 1 سال جو اور ہم جینے والے ہیں، یعنی 1 سال اور ہمیں جو میسر ہونے والا ہے، ملنے والا ہے، اس 1 سال کے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ مسلم شریف کے 1162 نمبر کی روایت ہے، اور ابو داؤد کے اندر 2425 نمبر کی روایت ہے، اور مسند احمد کے اندر 22,650 نمبر کی روایت ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت 749 نمبر کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت 1730 نمبر کی روایت ہے۔ اور یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، لیکن جو الفاظ آپ کے سامنے ابھی پیش کیے گئے وہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، یعنی ہمارے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اب یہ روزہ کس دن رکھا جائے؟ تو عرفہ کا دن عرب کے اندر وہاں کے حساب سے 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، اور ہمارے وہاں یعنی بر صغیر کے اندر، یا پھر بر صغیر کے اندر انڈیا پاکستان کے اندر 8 ذی الحج ہوتا ہے، وہاں عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے اکثر علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھیں گے، یعنی ہمارے وہاں جس دن عرفہ کا دن شمار ہوگا، 9 ذی الحج جس دن ہمارے یہاں شمار ہوگا، ہم اسی دن روزہ رکھیں گے۔ واضح قول اور واضح بات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہ سوال ایک آتا ہے کہ کیا جو عرفہ کے میدان میں ہیں وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن راجح مسلک یہی ہے کہ عرفہ کے میدان میں جو وہ روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ عرفہ سے باہر جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ روزہ رکھیں گے۔ اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عرفہ کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس دن کے روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو جان کر کے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روزے کو ہمارے لیے کفارے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔